الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد استو می خواهم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 27 مئی
سن 2002 عیسوی ہم یہاں پنڈی گھیپ ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہاں کے میرے احباب کا ایک عرصہ سے اصرار تھا کہ میں حاضری دوں، لیکن میں اپنے کچھ پیچیدہ حالات اور عالمی مصروفیات کے باعث قلبی اقتضاء کے باوجود تقریباً 7 سال کے عرصے کے بعد آج حاضر ہو پایا۔ جسمانی طور پر میں اس قابل نہیں ہوں کہ طویل گفتگو کر سکوں یا زیادہ دیر تک بے آرام رہ سکوں۔ یہ بات مغرب کی ملاقات بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ میرے احباب کا خیال تھا کہ بعد مغرب کا معمول نہیں ہے، تو دوست کیسے آئیں گے؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کال دے دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ عبد المجید بعد مغرب گفتگو کرے گا۔ انشاءاللہ میرے دوست تشریف لے آئیں گے۔ آپ نے میرے حسن ظن کی لاج رکھی، محض اللہ کی رضا کے لیے دور دراز سے آپ تشریف لائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا و آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ سیرت اور وہ بھی رحمت عالم کی، روح دو عالم کی، جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا یہی ایک سبجیکٹ، یہی ایک منفرد موضوع ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، اسے بار بار بیان کیا جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات کرو۔ لیکن یہ ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو سدا بہار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ هو المسک ما کررتہ یتزوع، یہ کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے دل و دماغ کو معطر کر دیتی۔ میں آج دیر تک گفتگو نہ کر سکنے کے باوجود رب العزت سے توفیق مانگتا ہوں
کہ کچھ آپ کو دے جاؤں. شرط یہ ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ متوجہ ہو کر میری بات سنیں. مجھے افسوس ہے کہ یہ ذکر جمیل جو ہماری عملی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے تھا، سرسری اور سطحی رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ سنگ دل تو اس ذکر جمیل کو اپنی ہوس کی تسکین اور اپنے مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بنانے لگے ہیں. میں اسے آثار قیامت نہ کہوں تو کیا کہوں پیش. اس لیے میں نے آغاز سخن میں یہ بات کہہ دی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے روح الامین کی زبان ہو تو پھر اس کو سننے کے لیے بھی ابو بکر صدیق کا دل ہو. میں اپنی معروضات کو عنوان دیتا ہوں. آج کی ہماری جو گفتگو ہے میں اسے عنوان دیتا ہوں روشنی کا سفر. روشنی کا سفر. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ چاروں جو پہلے خطابات ہیں یا القابات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اہداف ہیں، میں ان چاروں کو آج کی گفتگو میں رہنے دیتا ہوں. سراج منیر کو لیتا ہوں. خالق کائنات نے جب یہ کائنات بنائی، یہ محفل سجائی، تو اس کی تاریکیوں کے ازالہ کا اہتمام بھی خود فرمایا. اس نے چاہا کہ یہ محفل ظلمت و ضلالت سے بچی رہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اندھیروں پر اجالے غالب رہیں اور روشنی سے تاریکی شکست کھا جائے. پہلی چنگاری جو فرش زمین پہ نمودار ہوئی، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، افرأیتم النار التی تورون. آگ کو دیکھتے ہو جسے تم جلاتے ہو؟ صرف جلاتے ہو؟ تھوڑا غور بھی کیا کرو. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اسے تم نے جلایا ہے؟ تمہاری سائنس یا ٹیکنالوجی کام آئی؟ یہ تمہاری صنعت ہے یا ہماری رحمت ہے؟
اور سورہ یاسین میں کیا کہا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، پیچھے بات چل رہی ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھیے ذرا ابن آدم کو دیکھیے، ایک قطرہ ناپاک سے وجود میں آیا اور اب ہمارے سامنے فلسفی بنتا ہے، ہمارے سامنے اکڑتا ہے، فیضا ہوا خصیم مبین۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، کہانیاں گھڑ گھڑ کے ہمارے سامنے اکڑتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہتا ہے موت کے بعد کون زندہ اٹھے گا، کون اٹھائے گا، خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا قل، میرے محبوب بیان تو میرا ہے، زبان تیری، ان میں دیکھے بیماروں کو میری بات پہنچا دیجیے۔ یحییھا الذی انشأ اول مرہ، موت کے بعد کی زندگی کسی سائنسدان کے بس میں نہیں، کسی سائنسسٹ، کسی ڈاکٹر کے بس میں تو نہیں، کوئی مردہ کو زندہ کیسے کرے، لیکن جس نے تمہیں نیست سے ہست میں لا کر دکھایا، جس نے تمہیں قطرہ ناپاک سے بنایا، وہ موت کے بعد بھی تمہیں زندہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ مختار کل، وہ قادر مطلق، جس کے اختیار و قدرت میں کوئی شریک نہیں۔ دو گیلی لکڑیوں کے ٹکراؤ سے چنگاری پیدا کی، گیلی لکڑیاں سوکھی بھی نہیں۔ یہ جو تری ہے، برودت ہے، یہ قاتل نار ہے۔ بھئی پانی آگ کو بجھا دیتا ہے نا، آگ تو خشکی میں پھلتی پھولتی ہے، سوکھی لکڑیاں جلدی جلتی ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل، چھوٹا سا اسمال ویری ویری لٹل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا کہ چکماک کی گیلی لکڑیاں ٹکرائیں، ان سے چنگاری پھوٹ نکلی۔ یہ مادہ میں، عالم مادیت میں روشنی کا بگننگ پوائنٹ ہے، پہلا قدم ہے، ہر سے آغاز ہے۔ چکماک کی لکڑی ٹکرائی، چنگاری پھوٹی، پھر انسانی عقل و دانش نے اسے فروغ بخشا تو وہ دیا بن کر جلی۔ دیا یاد ہے؟ وہ مٹی کا دیوا، سرسوں کا تیل ہوا کرتا تھا نا اس میں، اور کاٹن کی ایک بتی، کپاس کی ایک بتی
اس میں جلا کرتی تھی، وہ شب دیجور کی طوالت کا مقابلہ کیا کرتا تھا، ٹمٹماتا رہتا تھا، شب بڑھتی رہتی تھی، وہ ٹمٹماتا رہتا تھا۔ کسی درد مند نے اس کی بے بسی کو دیکھا، ٹمٹما رہا ہے اور لو ہوا کے جھونکوں میں سر پٹک رہی ہے، بجھتا نہیں، کوشش کر رہا ہے آگے بڑھنے کی۔ تو اس صاحب درد نے کہا، اے شمع، تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح؟ اے شمع، تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح؟ ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ تو چکماک کی لکڑی کے ٹکراؤ سے پہلی چنگاری پھوٹی، پھر انسانی فکر و دانش نے اسے دیا بنا دیا، وہ لیمپ بن گئی، شعلہ بنی، دیا بنی، لیمپ بنی، پھر گیس بن کر روشن ہوئی، اور پھر یہ روشنی کا سفر آگے بڑھتا ہوا الیکٹرک کے موجودہ سسٹم تک آ پہنچا، تو اسے منزل مل گئی۔ کرۂ ارض پر مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک عصر حاضر میں الیکٹرک کا یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ فرش زمین کی روشنی کا نقطہ انتہا ہے۔ شاید اس سے بہتر صورت اسے کوئی اور نہ مل سکے۔ یہ فرش زمین کی بات تھی۔ آپ افلاک کے دامن میں عالم سفلی سے عالم علوی، افلاک کے دامن میں انسانی نگاہوں نے ایک ستارہ روشن پایا، اسے تسکین ہوئی۔ ایک اور ستارہ نظر آیا اور تسکین ہوئی، ایک اور ستارہ نظر آیا اور سکون ملا۔ پھر ستارے بڑھتے چلے گئے، انجمن سجتی چلی گئی، اور انسانی نگاہیں تسکین حاصل کرتی چلی گئیں۔ چاند روشن ہوا اور سکون ملا، پھر سورج نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ سورج نکل آیا تو ستارے سے آغاز سفر کرنے والی روشنی مختلف مراحل سے، پراسس سے گزرتی ہوئی سورج پہ جا کے مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن فکر انسانی اور قلب انسانی پر دستک دیتے ہوئے یاد دہانی کراتا ہے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، یہ عام ترجمہ ہے۔ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے قالین بنایا۔ میں مہاد کے تصور کو سامنے رکھ کر ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مامتا سے بھری ہوئی کوکھ بنایا۔ من المہد الی اللحد ہوتا ہے نا۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے شفقت بھری گود بنایا،
یا قالین بنایا، فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو تمہارے لیے میخیں، وہ کبھی کبھی ہم پہاڑ کی بلندیوں پر نماز پڑھنا ہوتی ہے تو پھر مصلی بچھاتے ہیں، ہوا اس کو اڑاتی ہے، تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے کنارے پہ پتھر رکھ دیتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے مصلی کو متوازن کرنے کے لیے کنارے پہ پتھر رکھتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی فرش زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے پہاڑ ٹھونک دیے۔ نعرہ تکبیر! پہاڑوں پہ جایا کرتے ہو نا، ایک پیغام دیتے ہیں پہاڑ، سنا کبھی؟ نہیں سنا نا؟ ہائے ہائے، وہ پیغام تو دیتے ہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ میں تو جب بھی جاتا ہوں مجھے وہ پیغام دیتے ہیں۔ اب آپ جائیں گے تو میری گزارش یاد رہے، جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو جھکیں گے، جب اتریں گے تو ذرا اکڑیں گے۔ یہ فطرت کی ادائیں ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جھکنا ضروری ہے، اترنے کے لیے اکڑنا ضروری ہے، باڈی بیلنس کرنے کے لیے۔ تو پہاڑ پیغام دیتے ہیں، جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے، اور جتنے اکڑو گے پست ہوتے جاؤ گے۔ پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے۔ تو پہاڑ یہ پیغام دیتے ہیں دوستو زبان حال سے کہ عاجزی میں کمال ہے اور تکبر میں زوال ہے، یہ میسج اب آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ فرمایا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہاری تخلیق کو زوجیت سے ہم کنار کیا، سبحان اللہ، تمہاری تخلیق کو زوجیت سے ہم کنار کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ کیوں بھئی پنڈی بھٹیاں والوں، رات پنڈی کھیت والوں معاف کرنا، رات کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے؟ ہاں بھئی کتنی دیر؟ 12 گھنٹے کے لیے، اور دن شکیل نہ رات 12 گھنٹے کے لیے ہے، نہ دن 10 گھنٹے کے لیے ہے۔ رات اتنے وقت کے لیے ہے جتنا تجھے ضروری ہے، اور دن بھی اتنے وقت کے لیے ہے جتنا تیرے لیے ضروری ہے۔ دن بھر تو محنت کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو رات ممتا بھرا دامن لے کے آ جاتی ہے، آؤ میرے لال تجھے سلا دو۔ اور جب تیری نیند پوری ہو جاتی ہے تو کروٹیں بدلنے لگتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، آؤ پیارے تجھے فیکٹری پہنچاؤں، تجھے کھیت میں لے جاؤں، تجھے دفتر پہنچا دوں۔ یہ اس کا کرم، اور اپنے کرم کی یاد دہانی کتنے بلیغ انداز میں کروائی۔ فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ سبحان اللہ، قل ارأیتم میرے کی زندگی گزارنے والوں سے کہیے میرے محبوب، کہیے انہیں، دعوت فکر دیجیے انہیں، ارأیتم
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. اگر ہم رات کو قیامت تک کے لیے رک جانے کا حکم دے دیں، اسٹاپ اٹ، رک جاؤ. من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، تو ہے ہمارے مقابلے میں کوئی اتھارٹی؟ یوں تو کئی کار ساز بنائے پھرتے ہو، گلی کوچے کے جرسوموں، یوں تو کئی دستگیر بنائے پھرتے ہو. من الہ غیر اللہ. ہم رات کو رک جانے کے لیے کہہ دیں ہمارے مقابلے میں کوئی اتھارٹی ہے تو لاؤ جو دن لے آئے. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. اور اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. ہے کوئی قوت، ہے کوئی اتھارٹی جو رات لائے تمہاری تسکین کے لیے؟ ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے، رات آتی ہے. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. تم سمجھتے ہو رات چھا گئی، شاعر کہتا ہے رات نے زلفیں دراز کر لی. قرآن کہتا ہے اس کا سناٹا نہ چھا جانا ہے نہ زلف دراز ہے، اس کا سکوت اللہ کی تسبیح ہے. نعرہ تکبیر. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. مجھے نہ ماننے والے، میرا انکار کرنے والے کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی دن دیر سے نکلے، کبھی رات دیر سے آئے. ہم اعتراض نوٹ کریں، یہ کیسا نظام ہے؟ آج دن نے دیر کر دی، آج رات نے دیر کر دی. قرآن کہتا ہے صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. صدیاں گزر گئیں، نہ کبھی سورج نے دفتر حاضری میں دیر کی، نہ کبھی رات نے دفتر حاضری میں دیر کی. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. اور ہم نے تم پر ہفت آسمان بنائے ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا. پنڈی گھیپ والو، چکماک سے آغاز سفر ہوا. فرش زمین پر عالم سفلی کی روشنی چکماک سے چلی، اس سسٹم پہ آ کے مکمل ہو گئی. افلاک کے دامن میں عالم علوی میں ستارے سے روشنی نے سفر کا آغاز کیا، سورج پہ جا کے مکمل ہوئی.
اسے سورج کی صورت میں منزل مل گئی تو وہ خالے جو فرش زمین کے اندھیرے بھی برداشت نہیں کرتا، جو آسمان کے دامن میں بھی تاریکی برداشت نہیں کرتا، تو پھر اس کی رحمت عالم روحانیت اور عالم ہدایت کے اندھیرے کیسے برداشت کرتی؟ اس نے ان تاریکیوں کے ازالے کا بھی اہتمام کیا۔ آسمان ہدایت پر پہلا ستارہ آدم کے عنوان سے نمودار ہوا، پھر شیش بن کر چمکا، پھر ادریس بن کر روشن ہوا، پھر کبھی ہود، کبھی لوط، کبھی صالح، کبھی یعقوب، کبھی ابراہیم، کبھی اسحاق، کبھی اسماعیل، کبھی داؤد، کبھی سلیمان بن کر روشن ہوا، کبھی یوسف، پھر کبھی موسیٰ بنا، کبھی عیسیٰ۔ تو ایک آغاز اس سسٹم پہ مکمل ہوا، روشنی کا دوسرا آغاز سراج وہاج پہ مکمل ہوا، اور عالم ہدایت پر، آسمان ہدایت پر روشنی کا جو آغاز آدم کے عنوان سے شروع ہوا، اسے سراج منیر پہ منزل مل گئی۔ اسے سراج منیر پہ منزل مل گئی، وہ سراج منیر بنا۔ تو پنڈی گھیپ والوں، اس طرح سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا۔ محمد عربی کے بعد اب قیامت تک کسی نئی نبوت اور رسالت کی گنجائش نہیں، اور یہ روشنی سورج کی سراج وہاج کی روشنی میں اور سراج منیر کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ مولانا بدزبان صاحب علم کے حوالے سے تو تجھ جیسا مخلوق الحال نظر نہیں آتا۔ بدزبانی کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر آوارہ بدزبانی کرتا ہے، ہر گندی ذہنیت کا مالک بدزبانی کرتا ہے۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا الاناء یترشح بما فی، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ آئیے سراج وہاج اور سراج منیر میں فرق بتاؤں۔ سراج وہاج حرارت کا مرکز ہے، حرارت کا مرکز ہے۔ کتنا فاصلہ ہے سورج اور زمین کے درمیان؟ ہاں بھائی، ہے کسی کو معلوم؟ جی چلو جزاک اللہ۔ I don't know کہ your information perfect. Maybe, but I can't believe it. میرے ایک بھائی فرما رہے ہیں کہ 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ چلیں 9 کروڑ میل دور رہنے کے باوجود اس کی حرارت پنڈی کھیپ والوں کو تڑپا دیتی ہے۔ آج تو ضعیف آ رہا تھا، ایک بیمار آ رہا تھا پنڈی کھیپ میں، میں نے مولانا عبداللہ سے بھی کہا اور شکیل سے بھی کہا کیا وہاں میرا مقبرہ بنانا ہے پنڈی کھیپ میں؟ اس موسم میں لے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ وعدہ کر لیں، ہم دعا کریں گے رب العزت موسم بہتر فرما دے گا۔ تو میں سمجھا اصل میں جب دوست ہمارے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چلیں ہمارے ساتھ، میں جب ان سے پوچھتا ہوں فاصلہ کتنا ہے تو اگر 50 میل ہوں تو 25 بتاتے ہیں،
میں ان سے پوچھتا ہوں راستہ کیسا ہے؟ ہاں جی، ٹوٹا پھوٹا بھی ہو تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ اب بعد میں جب اس راستے سے میرا واسطہ پڑتا ہے اور وہ تو پھر مجھے ہلا کے رکھ دیتا ہے اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ تم نے تو کہا تھا بہت اچھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہمارا ٹریکٹر تو بڑے آرام سے آتا ہے اور جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو آج تکلیف کیوں ہوئی، ہمارا ٹریکٹر تو بہت آرام سے آتا ہے اور جاتا ہے۔ تو میں سمجھا شاید یہ بھی وقتی طور پر مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے انکریج کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح ہاں تو کر لوں۔ تو ہاں کا زمانہ تھا، میں نے بھی ہاں کر لی۔ ہاں جی، اب یہ تو آج معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ رب العزت کے ہاں ان کا کوئی مقام ہے، ان کی سن لی گئی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ پنڈی کھیت میرا آنا ہوا، لیکن اس مرتبہ میں جب پنڈی کھیت پہنچا ہوں تو بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطروں نے مجھے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ تقاطر امطار میں ہم حاضر ہوئے۔ تو بھائی سراج وہاج حرارت کا مرکز ہے اور سراج منیر رحمت کا مرکز ہے۔ یہ فرق ہے سراج وہاج میں اور سراج منیر میں۔ ایک اور فرق بھی ہے، یار اس کا ریسیور اتار رکھ دو، یار ریسیور ہٹا کے رکھ دو۔ سراج وہاج میں اور سراج منیر میں ایک اور فرق بھی ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں، مفکرین بھی کہتے ہیں کہ ستارے سورج سے مستنیر ہیں۔ ستارے سورج سے مستنیر ہیں، یعنی ان میں جو روشنی ہے وہ سورج سے آئی ہوئی ہے۔ تو آسمان کے سورج نے ستارے روشن کیے اور سراج منیر نے ابو بکر و عمر جیسے پیارے روشن کیے۔ عثمان و علی جیسے پیارے منور کیے اور فرمایا صحابی کن نجوم، صحابی کن نجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آسمان کے ستاروں میں جو روشنی ہے وہ سورج سے آئی ہوئی ہے اور میرے حلقہ میں بیٹھنے والے ان مقدس کرداروں میں جو روشنی ہے وہ میرے خون جگر کا نتیجہ ہے۔ آسمان کے ستارے سورج کی پہچان ہے اور ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر حسن حسین میری پہچان ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کا دامن پکڑو گے منزل مل جائے۔ راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ تو یہ ہے روشنی کا وہ سفر، یہ ہے روشنی کا وہ سفر۔ اس روشنی کے ضمن میں رب العالمین نے ملائکہ کو بلایا، ملائکہ نوریوں کو بلایا۔ میں نے کہا تھا آج میں آپ کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ لینے کے موڈ میں ہیں، میں آپ کو آج کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ میں جب بھی یہاں بیٹھتا ہوں یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ شاید میری زندگی کا آخری بیان ہے۔ دیانتاً میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہے۔
نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سوار جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں. نوریوں کو حق تعالی نے جمع فرمایا. نوریوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں اپنا ٹھہرو وائس نائب کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا ہوگا؟ وائس. اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. اپنا نمائندہ. وائس میں، نائب میں اور نمائندہ میں فرق ہوتا ہے نا. نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے اصل کے نہ ہونے کے بعد اس کی نیابت کرے. صدر مملکت باہر چلے گئے ہیں، چیف جسٹس ہمارا جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس کا نائب بنے گا. وہ باہر چلے گئے ہیں، یہ نائب ہوگا. تو رب العالمین تو کبھی باہر نہیں جاتے. میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں. نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ لگاؤں گا تجھے. وائس نہیں کہتے. نمائندہ کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گا نا. نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو لاؤڈ سپیکر کا وہ جو ہے نا ہارن، وہ اس کا نمائندہ ہے. میں جو بولتا ہوں وہی وہاں نشر ہوتا ہے. جو یہاں بولتا ہوں وہی ادھر سنائی دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں اپنا نمائندہ لا رہا ہوں. بناؤں گا تو اسے خاک سے بنے گا. خاک سے. تم نوری ہو، جنات ناری ہیں اور یہ خاکی ہے. خاک سے بناؤں گا لیکن خاکی پرواز افلاکی. ساری کائنات اس کے لیے مسخر کروں گا. دل اس کا دھڑکنے میری، زبان اس کی ذکر میرا، آنکھ اس کی بصیرت میری، کان اس کے سماعت میری. وہ خاک سے بنے گا لیکن میں اس کی زبان سے، انسانیت سے باتیں کروں گا. شمائل میں خیر یہ شمائل کا حوالہ بعد میں دوں گا، یاد دلانا نہیں بھول جاؤں تو. رب العالمین یہ خاکی آ رہا ہے، اس کی نیچر کیا ہوگی، اس کی فطرت کیا ہوگی؟ تو حق تعالی نے فرمایا وہ سامنے چیپٹر آف نیچر لگا ہے، پڑھ لو. نوریوں نے جب انسان کی لوح فطرت کا مطالعہ کیا، چیپٹر آف نیچر کو اسٹڈی کیا، تو اس میں تو شر کے کچھ مظاہر بھی دکھائی دیے، شر کے کچھ مناظر بھی دکھائی دیے. اس میں تو ایک سرخ لکیر فرعون کے عنوان سے بھی تھی، ایک سرخ لکیر نمرود کے ٹائٹل سے بھی تھی، ایک سرخ لکیر شداد کے ٹائٹل میں بھی تھی، حامان کے ٹائٹل میں بھی تھی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. دیکھا قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہو رہا ہے. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی. نسبح بحمدک
بحمدک نسبح بحمدک ونقدس لک. سبحان اللہ. ہم تیری تسبیح، ہم تیری تقدیس کرنے والے ہیں. ہمارا لنچ بھی، ہمارا بریک فاسٹ بھی، لنچ بھی، ڈنر بھی سبوح قدوس سبوح قدوس. نوریوں نے سمجھا شاید ہم تسبیح پوری نہیں کر پائے، خالق کوئی نئی تسبیح کرنے والے لا رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون. یہ سیکرٹ ہے، یہ راز ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. رہی تسبیح و تقدیس، رہی تسبیح و تقدیس تو تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. تمہاری تسبیح اور تقدیس تو تمہاری مجبوری ہے، تم اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. تسبیح و تقدیس کے سوا تم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. اب میں ایسی مخلوق لا رہا ہوں جنہیں خیر کی توفیق بھی ملے گی، شر کی صلاحیت بھی ملے گی. وہ کر سکیں گے شر، برائی کر سکیں گے، لیکن میری محبت میں برائی نہیں کریں گے. اور تمہاری تسبیح سلامت، تمہاری تسبیح سلامت میں ایسا لا رہا ہوں جو اتنی تسبیح کرے گا کہ مجھے کہنا پڑے گا قم اللیل الا قلیلا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، علماء حق، عاشقان رسول، عاشقان رسول. تمہاری تسبیح بھی سلامت، تمہاری تقدیس بھی سلامت. لیکن اب میں ایسا مسبح، ایسا ذاکر لا رہا ہوں وہ اس انداز میں تسبیح کرے گا کہ مجھے کہنا پڑے گا قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب ساری رات تسبیح میں اور میرے ذکر میں گزار دیتے ہو. میرے محبوب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پوری رات میرے ذکر میں، میری تسبیح میں گزار دیتے ہو. راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا نا میرے محبوب. پوری رات میرے ذکر میں، میری عبادت میں گزار دیتے ہو اپنی خوشی کے لیے. کچھ دیر سو جایا کرو نا میری خوشی کے لیے. کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے. پیرس میں ایک عرب نوجوان کھڑا ہوا، فرانس میں، پیرس میں، یہ میرے ہاتھ میں تھی. کہنے لگا عیش فی یدی. یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا یہ مذکرہ. کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ حالانکہ یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں. تسبیح تو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہے نا تسبیح. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہ محض تسبیح نہیں ہے، بہت بڑی دولت. رحمت عالم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہاتھوں پہ چکی کے نشان ہیں، ہاتھ سخت ہو رہے ہیں. اقبال کہتا ہے ہاں ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ ام حسنین، ایک محاذ پر مسلمانوں کو فتح ملی، کچھ کنیزیں آئی ہیں، اپنے ابا جان سے کہو کوئی دو ایک خادمائیں تجھے بھی دے دیں تو تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے.
سیدہ نے موقع پا کر اپنے ابا حضور سے عرض کیا اگر گنجائش ہو تو 1-2 خادمہ مجھے بھی دے دی جائے۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی چلو گھر چلو، میں بتاتا ہوں تجھے۔ کچھ دیر بعد خادمائیں تو ساری اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو خدمت کے لیے ان کو ترغیب دو، اسلام کی ترغیب دو، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ پھر اپنی لخت جگر کے گھر میں آئے، فرمایا فاطمہ تیرے لیے کنیزوں سے زیادہ دولت لایا ہوں، تیرے لیے کنیزوں سے زیادہ راحت لایا ہوں۔ ان کنیزوں سے تجھے کیا خوشی ملتی جو میں تجھے بتا رہا ہوں؟ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے اپنے لبوں کو آشنا کر لیا کرو، تجھے دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی راحت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا نام کیسے تسبیح پڑ گیا؟ یہ تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، لیکن یہ نسبت کا اعجاز ہے۔ جمال ہم نشیں اثر کر گیا، چونکہ ان پر تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا نام ہی تسبیح پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نوجوان نے پوچھا ہے تو عرب ترکی کا نوجوان تھا، لیکن اب پیرس میں رہتا ہے، بڑا گورا چٹا کہتا ہے عیش فی یدک۔ میں نے کہا یہ مذکرہ، کہتا ہے مذکرہ عیش، مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے تو میں اپنے محسن اعظم پر درود بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس نے پوچھنا تھا وہ پوچھا، هل اخذ رسول اللہ، یا حضور نے بھی کبھی اس کو ہاتھ میں لیا؟ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ اس کی نوبت آتی؟ یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے، اور جن کی تم بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود معبود کو کہنا پڑا میرے محبوب رات کو ساری رات میرے ذکر میں گزار دیتے ہو، کچھ آرام کے لیے بھی تو مخصوص کرو نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں یا رب۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے، راز تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس راز میں ایک پہلو اور بھی ہے، پنڈی گھیپ والو، تم تسبیح کرتے ہو، صرف تسبیح، استغفار نہیں کرتے ہو۔ گناہ کبھی ہو تو استغفار کرو۔ تم نے نہ تو کبھی گناہ کرنا ہے نہ کبھی مغفرت کے لیے کہنا ہے۔ اب میں ایسی مخلوق لا رہا ہوں جو زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھائیں گے، غلطیاں کریں گے، پھر شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں گے، میرا دامن پکڑ کر ملتزم پہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر معافی مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا۔ اعلم ما لا تعلمون، سبحان اللہ۔ یہ راز ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تم نے کانٹوں کو دیکھا، پھول نہیں دیکھے۔ تم نے قابیل کو دیکھا جو بھائی کو قتل کر رہا ہے، حابیل کو نہیں دیکھا جو میرے حکم کے مطابق صبر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے عثمان ابن عفان کے قاتلوں کو دیکھا
ان کی سفاکیت کو دیکھا، عثمان ابن عفان کے صبر و حوصلہ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تو پھر اس راز کی تکمیل، اس راز کی تعمیل و تکمیل رحمت عالم کی تخلیق پر ہوئی۔ اب شمائل کا، شمائل میں میرے دوست کہانیاں، ٹوٹکے اور نہ معلوم کیا کیا، وہ تو بہت یاد ہیں۔ کبھی ادھر بھی آ جایا کرو، کوئی علم کی بات بھی کر لیا کرو۔ خدا کے لیے اس منصب کو رسوا نہ کرو، خدا کے لیے اس قوم میں افراتفری پیدا نہ کرو، خدا کے لیے کسی کے بڑوں کو بدزبانی کا نشانہ نہ بناؤ۔ انسانیت سیکھو، شرافت سیکھو۔ دشمن سر پہ آیا ہوا ہے اور تم سیاست کا کھیل لیے پھرتے۔ یہ وقت انتشار کا نہیں ہے، یہ وقت تفریق کا اور منافرت کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رحمت عالم کی محبت کے مرکز پر امت کو جمع کرنے کا وقت۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم کی محبت کے مرکز پر امت کو جمع کرنے کا وقت ہے یہ۔ شمائل میں فرمایا صدرہ من الرحمہ، یہ تخلیق، صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وقلبہ من الایمان وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ حسن کائنات کا نقطہ انتہا، جن کا سینہ، فرمایا جن کا سینہ رحمت کا خزینہ بنا، سر مبارک برکتوں کا استعارہ ہوا، پائے اقدس استقامت کا کوہ گرا ہوئے، ہاتھ سخاوت کی آندھی بنے، لب مبارک حمد سے آشنا ہوئے، زبان ذکر سے آشنا ہوئی، دل کو ہم نے ایمان کا خوگر بنایا، نگاہوں میں وہ حیا دی کہ عرب کی کنواری بیٹیوں کی نگاہوں میں بھی وہ حیا نہیں ہے جو رحمت للعالمین کی نگاہوں میں ہے۔ یہ عبد المجید نہیں کہہ رہا، یہ مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں عرب کی کنواری بیٹیوں کی نگاہ میں بھی اتنی حیا اور شرم نہیں تھی جو عبداللہ کے یتیم کی نگاہوں میں تھی۔ اور چہرہ وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا، اور چہرہ تو اللہ نے ان کی محبت کے مطابق بنایا، باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق بنایا، بس اس پیکر کو اس کی مشیت کے مطابق بنایا۔ اور جب بنا لیا تو کسی نے کہا نہیں، اس کی رحمت خود متکلم ہوئی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، اس شہر امین کی قسم۔ میں نے سوچا مکہ کی قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں کہ اس میں اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ ہے، لیکن قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم
بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں، اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو میرے محبوب، تو جو اس کی گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تیرے قدوم میں محنت لزوم کی نسبت سے اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، فطرت کی قسم، فطرت کی قسم کھائی رب العالمین نے، پھر اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو خوب بنایا، ہم نے اس انسان کو، الف لام نے راز کی بات بتا دی، کامن نہیں آفیشل، اس انسان کو، ہم نے اس انسان کو خوب بنایا، خوب تر بنایا۔ اب اہل علم سے معذرت کے ساتھ میرے وجدان میں ایک تاثر آیا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ خوب تر بنایا، اتنا خوب تر بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ اور اقبال میرا ہم نوا ہو گیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ خالق کائنات اس شاہکار پہ نازاں ہوا، نازاں ہوا۔ میں نے مغرب کو کہا یہ جو 7 سال آپ کے ہاں نہیں آ سکا تو گھر میں نہیں بیٹھا رہا، دنیا کے تقریباً 125 ممالک سے زیادہ گیا بیٹھا ہوں، لیکن بغیر کسی سیاق و سباق کے کہہ دیتا ہوں، پوری کائنات کا مطالعہ کیا میں نے، مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی پرندہ نمک حرام نہیں ملا۔ میں نے ساری کائنات کے پرندوں کو اس کی یاد میں ذاکر اور شاغل پایا، کبھی انفرادی کبھی اجتماعی صورت میں۔ فرمایا والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، پرندے قطار اندر قطار جاتے ہوئے مجھے یاد رکھتے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ یہ تو ہم ہیں، رات کے 3 بجے تک اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ڈش اینٹینا کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب کیبل کی لعنت آئی ہوئی ہے۔ ہاں سونیا کا میں نے ایک بیان پڑھا تھا یورپ ہی میں کہ پاکستان کے خلاف ہمیں گن اٹھانے کی کیا ضرورت، ہم تو ثقافتی طور پر پاکستان کو ون کر چکے ہیں، فتح کر چکے ہیں۔ وہ نسل قبروں میں چلی گئی جو درود شریف پڑھ کے سوتی تھی اور سورہ یاسین پڑھتی ہوئی اٹھتی تھی، اب تو وہ نسل پاکستان میں آباد ہے جو ہماری انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر سوتے ہیں اور انڈین گانے گاتے ہوئے اٹھتے۔ ہے کہاں سے بات چلی تھی؟ نہیں، مغرب سے میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روح تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں، پوری انسانیت کے رہنما ہیں۔ جس طرح سورج کی کرنیں سب کے لیے ہیں، چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، ہوا کی ٹھنڈک سب کے لیے ہے، ستاروں کی تابانی سب کے لیے ہے، پانی کی برودت
سب کے لیے ہے. سچ کہتا ہوں محمد عربی کی رحمت بھی سب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس یا ایھا المسلمون نہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مشرق میں بسنے والوں، مغرب میں بسنے والوں، تن کے گوروں یا تن کے کالوں، کچھ لوگ تن کے گورے من کے کالے ہوتے ہیں اور کچھ بلال حبشی جیسے تن کے کالے من کے گورے ہوا کرتے ہیں. مشرق میں رہنے والوں، مغرب میں رہنے والوں، عربیوں، عجمیوں، مشرقیوں، مغربیوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. یہ اس کا اعلان ہے اور وہ پہلا رحمت عالم کا اعلان و برہان ہے. اب جبرائیل کی سنیے، یہ بھی شمائل میں ہے. جبرائیل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها. میں نے دنیا کے سارے مشرق، دنیا کے سارے مغرب دیکھے. دیکھنے پڑے، ڈیوٹی ہی ایسی تھی. فرش تا عرش، وز عرش تا فرش، آنا پڑا جانا پڑا سیدنا آدم سے لے کر رحمت روح دو عالم تک. فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها، قرائے ارض کے سارے مشرق سارے مغرب میں نے دیکھے. میں نے سارے حسین دیکھے، میں نے سارے شریف دیکھے، میں نے سارے جمیل دیکھے. لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں نے محمد عربی سے زیادہ حسین، محمد عربی سے بڑا شریف اور ان سے زیادہ جمیل کسی کو نہیں پایا. اسی کا ترجمہ کیا مولانا مرحوم نے کہ آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری. میں نے بہت سارے حسین دیکھے، لیکن جس حسین کو میں دیکھا ان میں حسن کی کوئی ایک ادا، جس حسین کو بھی دیکھا ان میں حسن کی کوئی ایک ادا ملی. آمنہ کے لال تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تیری ایک ذات میں سارے حسینوں کا ہجوم پایا. سبحان اللہ. وہ نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں ماشاءاللہ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. نعرہ تکبیر. آشقان رسول علماء دیوبند سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. اور پنڈی گھیب کے دوستوں، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے نہیں، ادھر سے. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. اوپر والے میرے جنات بھی بولے نا، شاباش شاباش، سفر عشق میں میرے ہم سفر ہو جاؤ. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد كل ذرۃ کما تحب وترضى، کما تحب وترضى. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اور دین فطرت پر ہے جس کی
حکمرانی وہ رسول جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول اور موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا من قضا نہبا ومن ينتظر کتنے چل بسے اور کتنے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے منزل کی طرف رواں ہو گئے اور کتنے باقی ہیں ایک بوڑھا نظر نہیں آیا سعد بن ربی پورا نام لو نا قریشی جی سعد بن ربی انصاری بوڑھا 70 سالہ بوڑھا نظر نہیں آیا فرمایا میرا سعد کہاں ہے سبحان اللہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا گنج شہیدہ کی طرف گیا جہاں مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے کارنر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد ابن ربی کہاں ہو کوئی جواب نہیں آیا پھر کہتا ہے سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو نو رسپانس کوئی جواب نہیں آیا پھر کہا سعد ابن ربی کہاں ہو تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں اب اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا بکھری ہوئی لاشوں کے بیچ میں ایک ہاتھ بلند ہوا اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں جا رہا ہوں لیکن اگر محبوب نے یاد کیا ہے تو روح دو عالم کے لیے کچھ سانس باقی ہے ہاتھ بلند ہوا وہ نوجوان دوڑتا ہوا ہے اس ہاتھ کی طرف دیکھا زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے ساتھ خون میں نہایا ہوا ہے ساتھ وہ نوجوان کہنے لگا ساتھ رحمت عالم تجھے یاد کر رہے ہیں حضرت سعد فرمانے لگے دیکھتے ہو میں کس حالت میں ہوں میرے آقا سے سلام عرض کرنا میرے آقا سے سلام کہنا اور عرض کرنا ہے روح دو عالم اللہ تجھے جزائے حسنہ عطا فرمائے ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا سبحان اللہ آسمان کے ستاروں صحرا کے ذروں درختوں کے پتوں دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور بارش کے سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ اس کی رحمتیں ہوں آپ پر اے محسن اعظم اے روح دو عالم ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں شہدائی بنا دیا ہم ہر جائی تھے تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا اے محسن انسانیت ہم تیرے احسانات کا شکریہ کہاں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے تھے تو نے زندگی کا وہ راز سمجھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے اسلام آباد میں ایک یورپین صحافی اسپین کا مجھے ملا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا میں نے گورے کی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنا ویسے تو یہ ہم سے جب ملتے ہیں سلام کر کے ملتے ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے لیکن اس کا سلام جب میں نے سنا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ دماغ سے نہیں دل سے نکل رہا ایک دماغ کی زندگی ہے ایک دل کی زندگی ہے آتا ہوں ٹھہرو میں نے کہا یو مسلم کہتا یس الحمدللہ آئی ایم مسلم میں نے کہا ناؤ اور بیفور کہتا ہے نو پہلے نہیں عیسائی تھا ابھی اسلام قبول کیا ہے
میں نے کہا پاکستان میں آ کر اسلامک لٹریچر کو اسٹڈی کیا، اسلامی کتابیں پڑھی؟ کہتے نہیں کتابیں نہیں پڑھی، کردار سامنے آیا۔ کندھار سے آ رہا ہوں، کندھار سے آ رہا ہوں۔ اب معدے کے بیماروں، تم جس منظر کو شکست سمجھ رہے ہو، یہ بہت بڑی فتح کی تمہید ہے، بہت بڑی فتح کی تمہید ہے۔ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اصحاب کہف جب غاروں میں سلائے گئے تو لوگوں نے سمجھا مٹ گئے، لوگوں نے سمجھا مٹ گئے، لیکن خالق کائنات نے پھر انہیں اٹھایا۔ وہ سو گئے، حیات کو بیدار کر گئے۔ موقف انہی کا بلند ہوا جس جملے کو لوگ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جانتے ہو وہ جملہ؟ دقیانوس کے سامنے اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، کیا موقف ہے؟ فرمایا ربنا رب السماوات والارض نحن نقص عليك نبأهم بالحق۔ آؤ میرے محبوب، آؤ جی تسی رات نو اپنے بچے نو کہانیاں سنا دیو نا، رب العالمین نے اپنے محبوب نو فرمایا آؤ میرے سونے میں تجھ ایک سونی کہانی سناواں اپنے وفاداراں دی، اپنے وفاداراں دی تے اپنے پیارے بندیاں دی۔ آؤ میرے محبوب میں تانوں ایک سونی کہانی سناواں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہم تجھے نہیں اللہ کو ساری کائنات کا رب مانتے ہیں، تو ہم جیسا ہے، ہم تجھے سپر پاور کیسے مان لیں؟ ربنا رب السماوات والارض۔ اس نے کہا مٹا دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا۔ ہائے عشق کی مستی بھی عجیب شے ہے۔ عشق کی کبھی کسی سے محبت کی ہے آپ نے؟ شرمان لگ پہنے، اوہو بولو براز دے مجسمے نال محبت کر کر کے ہن شرمان لگے ہو نا، غلاظت دیاں ٹینکاں نال تے بدبو دیاں بوریاں نال محبت کر کر کے کدے اس سونے نال محبت کیتی نے؟ سبحان اللہ، میں اس دی محبت دی گل کر رہا ہوں۔ اس کی محبت کا جب نشہ چڑھتا ہے نا، جس کو اقبال کہتا ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا داتا، ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی کو معبود نہیں مانتے۔ ہمارا مسجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ گھیپ والو میرے سامنے کہہ رہے ہو یا ہمیشہ کہتے ہو؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟
اولیاء برحق، انبیاء علی الراس والعین، رسل علی الراس والعین، ان کے وفادار برحق، صدیقین برحق، شہداء برحق، اولیاء کرام برحق۔ لاؤ ڈھونڈ کر کہیں سے اگر شاہ عبد القادر گیلانی کا جوتا مل جائے، شاہ معین الدین چشتی کا جوتا مل جائے، لاؤ ڈھونڈ کر عبد المجید سر کا تاج بنا کر اپنے سر پہ رکھ لے، سارے اللہ کے وفادار بندے برحق، میں ان کا وہ میرے، میں ان کا وہ میرے، میں ان کا نام کا سوداگر نہیں ہوں، میں نے ان کے نام پر مارکیٹیں نہیں سجائیں، میں ان کا نام لیوا ہوں، انہی کا مشن لیے پھرتا ہوں۔ جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور ذرا اوپر والو، تمہارا ہی ادھر آئے اور ان کا ہی ادھر۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ضرب ہی پہ ضرب، اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ادھر سے نہیں آواز آ رہی، ابھی ادھر سے آ رہی ہے، کیا کروں؟ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، سفینے پار لگانے والا، بیماریاں دور کرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا۔ ہاں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، یہی کہا ان غار والوں نے بھی۔ امریکہ لانتی کو غصہ آیا، اس نے آگ برسائی، معدے کے بیماروں نے کہا مٹ گئے، معدے کے بیماروں نے کہا مٹ گئے، لیکن روح کے پاسداروں نے کہا صبروں کا سر مکوا، صبروں کا سر مکوا، صبروں کا سر مکوا، صبر پکار دے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ محمد تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ کیا خیال ہے؟ کربلا کا شہید، کربلا کا مظلوم، شکست ہوئی ہے اسے یا کامیاب ہوا؟ یار کیا کہہ رہے ہو؟ صبروں کا سر مکوا، صبر پکار دے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ محمد تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ کیا خیال ہے؟ کربلا کا شہید، کربلا کا مظلوم، شکست ہوئی ہے اسے یا کامیاب ہوا؟ یار کیا کہہ رہے ہو؟ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، معصوموں تک کو ذبح کر دیا گیا، جانوروں تک کو پانی ملا، ان مظلوموں پہ بند ہو گیا،
جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی مسجد پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا اونچا ہوا نیزے پہ سر، سبحان اللہ، پھر تا قیامت دہر میں اسلام اونچا ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں عجب تاریخ رکھتا ہوں معدے کے بیماروں، تمہاری سوچ مختلف ہے، میری سوچ مختلف ہے، تم جس موت کو مٹ جانا کہتے ہو، میں اس موت کو رخ بدلنا کہتا ہوں، میں اس موت کو رخ بدلنا کہتا ہوں جو تمہیں شکست نظر آتی ہے، میری وہ عظیم فتح کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ صحافی کہنے لگا، کنتھار گیا، میزائل برس رہے تھے، مجھے آج بتایا گیا ہے کہ بزدل انڈیا نے بھی، ہمارے بدبخت پڑوسی نے بھی اپنی شقاوت و بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں میزائل پھینکے ہیں۔ جہاد کو دہشت گردی کہنے والا امریکہ، کل جب انڈیا اور امریکہ کی فوجیں مشترکہ مشقیں کر رہی تھیں، مجھے یہ دن نظر آ رہا تھا کہ بش شرون واجپئی اتحاد ہمارے لیے آزمائش کا لمحہ لا رہا ہے، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایٹم بم، میزائل سلامت رہیں، سلامت رہیں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ صلاحیت مجھے میسر ہے، لیکن اگر ایٹم بم میرے پاس ہے تو میرے دشمن کے پاس بھی ہے، میزائل میرے پاس ہے تو میرے دشمن کے پاس بھی ہیں، لیکن ایک انرجی، ایک قوت ایسی ہے جو صرف میرے پاس ہے، میرے دشمن کے پاس نہیں ہے، اور وہ انرجی ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وہ اقبال کہتا ہے، آؤ اقبال کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، جہاد کو دور نہ کرنا۔ کل تک ہم کہتے ہیں مرد مسلمان جاگ ذرا، پھر امریکہ نے کہا بھاگ ذرا، اب پھر کہنا پڑے گا جاگ ذرا، اے مرد مجاہد۔ اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اقبال سمجھتے ہو لکھے اقبالوں، ڈھال ڈیفنس شیل، وہ وار، تلوار کا وار روکنے کے لیے جو سامنے، اقبال کہتا ہے عقل ڈیفنس کے لیے ہے، جب دفاع کرنا ہو تو عقل سے کام لو، اور جب ڈیفنس کرنا ہو، آگ میں کودنا ہو تو پھر عقل سے نہ پوچھو، پھر دل کو امام بناؤ، دل کو امام بناؤ، عشق کو امام بناؤ۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ وہ آگ زندہ رکھتے ہو یا بجھا بیٹھے ہو؟ کہاں زندہ ہے؟ طوائفوں کے گانے بھی ہوں گے اور وہ آگ بھی زندہ ہوگی، کیسے ہوگی؟ ابھی معلوم کرتا ہوں، تکبیر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہو نا، میں ابھی بتاتا ہوں وہ آگ بجھی ہوئی ہے یا زندہ ہے۔ اقبال تو نوحہ پڑھتا چلا گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں
راکھ کا ڈھیر ہے. میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں. تکبیر. اللہ اکبر. دیکھو جو دو چار بولے وہ ادھر سے بولے ہیں, ادھر سے بولے, ابھی تک ادھر سے نہیں بولے. تکبیر. 2 مرتبہ, 1 مرتبہ میرے لیے بلند کرو اللہ کی رضا کے لیے, اور دوسری مرتبہ اس کا موشن لوز کرنے کے لیے. تکبیر. تم بھی منزل عشق میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تکبیر. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, عشق ہے تیری سپر, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. معاشی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر. معاشی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اور تو جو مومن ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اگلی بات وہی ہے جو ہمیشہ کہی جاتی رہی, میں بھی کہتا ہوں کہ وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مثال برسے وہ جرنلسٹ کہنے لگا, صحافی کہنے لگا, آبادیاں ریزہ ہو گئی, لوگ بکھر گئے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 1-2 سال کے بچے کو بھی میزائل نے گھائل کر دیا. اس کی ماں بھی زخمی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑے بچے کو دل کے ساتھ لگائے کھڑی ہے, اور بچہ تڑپ رہا ہے, جان و تن کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے, زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. وہ ماں اس کا ماتھا چومتی ہے, اس کے ہاتھ چومتی ہے, جسم کا جو حصہ بچا ہے اسے محبت کے ساتھ چومتی ہے. بالآخر تھوڑی دیر بعد وہ بچہ کچھ سکون ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, اس کی جان نکل گئی. تو وہ کہنے لگا, اس ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی, زما خوب زویا, زما محمد تا زما سلام وایا, زما محمد تا زما سلام وایا. میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا, وہ جو میرے ساتھ تھا, میں نے کہا اس عورت نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا اس عورت نے اپنے چاہتے ہوئے بیٹے سے کہا ہے, میرا بیٹا تو بھی مجھے پیارا ہے لیکن میرے محمد سے پیارا نہیں ہے, میرے محمد کو میرے سلام کہنا اور عرض کرنا ایسے کئی بچے تیری محبت کی راہ میں قربان جائیں. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول, جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. میں تیرے صفا کیوں دہشت کو برہم کر دیا, جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول, فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول. گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا, 22 لاکھ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگل کے کنارے پر کھڑے ہیں, لوگوں نے دیکھا اشک بہا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. قریب آئے, پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے, کسی محاذ پر مسلمانوں کے متعلق کوئی دل آزار خبر تو نہیں آئی؟ فرمایا نہیں, سب ٹھیک ہے.
تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں میرے آنکھوں میں آنسو، اس لیے کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں میں نے اسی جگہ لڑکپن میں بکریاں چرائی، اسی جگہ لڑکپن میں بکریاں چرائیں، اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، کوئی ادھر بھاگتی کوئی ادھر بھاگتی، اور میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر بکریاں تو قابو میں آتی نہیں تیرے، زندگی کس طرح گزارو گے؟ جانوروں پر تو قابو پا نہیں سکتے ہو، زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اسی جگہ آیا ہوں، اسی جگہ آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا، میرا ماضی یاد دلا۔ عمر تو وہی ہے کہ جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں، یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے، یہ کس کا فیض نظر ہے کہ آج تیرا پیغام دریاؤں پہ چلتا ہے، جنگل کے درندے مانتے ہیں، تو دریاؤں کو خط لکھتا ہے تو دریا تسلیم کرتے ہیں، کانپتی ہوئی زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتی ہے، پیغام دیتا ہے تو ہوائیں اطاعت کرتی ہے، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی و رسول، جس کی ایک ایک سانس، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی و رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول، جس نے قلب تیرگی سے، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دادا دعا کر رہا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، سبحان اللہ، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یا اللہ مجھے اس دن کے نقصان سے بچانا جس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، تیری نظر کرم سے بات بنے گی، یا اللہ مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ تسلیم، یہ دادا کی دعا ہے، یہ دادا کی دعا ہے۔ اور پوتے کا مقام دیکھیے، وہ خلیل کی دعا ہے، یہ حبیب کا مقام ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، صرف محبوب کی نہیں، والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا معہ، اس کے وفاداروں کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے ان کا نور ہدایت سیلاب کی طرح موج زن ہوگا، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، نور کے سیلاب میں عبداللہ کا یتیم آئے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یسعی، ہاں نور ساکن بھی نہیں، متحرک، موبائل، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء
قدير. اچھا ایک اور منظر قرآن کریم کے آئینے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں زندگی کا بھروسہ نہیں. دور پر اللہ نے جب اپنے کریم سے کہا انا ربک انی انا ربک میں تیرا رب ہوں اننی انا اللہ اننی انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا کوئی معبود نہیں مگر بس میں ہی انا ربک میں تیرا رب ہوں فاخلع نعلیک جوتا اتار دو کیوں انک بالواد المقدس طویٰ تو وادی طویٰ میں ہے جو مقدس ہے جوتا اتار دو. پنڈی کھیت والو یہ مقام کلیم اللہ ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ مقام کلیم اللہ ہے. ادھر مقام حبیب اللہ دیکھو اپنے محبوب سے کہا جاتا ہے نالین سمیت جوتوں سمیت عرش پہ آؤ کہ تیرے نالین کی نسبت سے تو میرے عرش کی عزت میں اضافہ ہوگا. اچھا سنیے دور پر سیدنا موسیٰ اس پکار پہ دوڑے تو پکارا ہی نا اننی انا اللہ تو اس پکار پر دوڑے تو رب نے پوچھا ماں آ چلا کر دوڑتا کیوں ہے؟ عرض کیا اجلت الیک ربی لترضی تو نے جو پکارا میرے اللہ تو تیری پکار کے بعد میں کوئی مٹک کے آؤں گا دوڑ کے نہیں آؤں گا تو کیا کروں گا؟ دوڑ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. دوڑ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ کلیم اللہ ہے یہ مقام کلیم اللہ ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے. اور مقام حبیب اللہ دیکھیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوب وعدہ کیے ہوئے ہوں طے کیے بیٹھا ہوں کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا تجھے راضی کر کے رہوں گا میرے محبوب. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو صاحب کوثر بھی ہیں شافی محشر بھی ہیں جی سید ثقلین بھی ہیں صاحب قوسین بھی ہیں کعب قوسین بھی ہیں صاحب قرآن بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں شفیع المذنبین بھی ہیں امام المرسلین بھی ہیں. کون سی نعمت ہے جو آپ کے دامن میں نہیں؟ ساری نعمتیں تو موجود ہیں. اب تیرا رب کون سی نعمت تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا؟ پر ہاں ایک بات ابھی میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. ایک بات میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اور وہ یہ کہ میں اپنے رب سے درخواست کر رہا ہوں عابد تو عبادت کی نسبت سے بخشے جائیں گے شہید تو شہادت کی نسبت سے بخشے جائیں گے زہاد تو سود اور متقین تقویٰ کی نسبت سے بخشے جائیں گے صدیقین صداقت کی نسبت سے بخشے جائیں گے. یا اللہ ایک طبقہ خطا کاروں کا ہے ایک طبقہ میری امت کے گناہگاروں کا ہے. میں ان کی بخشش کے لیے بھی تو عرض کر رہا ہوں اگر میرے رب نے میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کے ان گناہگاروں کو بھی مغفرت سے ہمکنار کر کے جنت بھیج دیا تو میں اپنے رب پر راضی ہو جاؤں گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روح دو عالم کائنات جسم ہے حضور اس کی روح کائنات جسم ہے حضور اس کی روح ہے. اگر بادام میں روح نہ ہو تو کوئی قیمت نہیں پڑتی. بادام میں روح وہ اس کا مغز ہے وہ مغز نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں پڑتی. اگر گلوں میں خوشبو نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں پڑتی. نسوانیت میں آبرو نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں پڑتی.
خوشبو نہ ہو تو کوئی قیمت نہیں پڑتی. کائنات میں بھی اگر رحمت عالم کی تخلیق نہ ہوتی تو کوئی قیمت نہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ایک جسم کے بیمار سے اس سے زیادہ کیا سنو گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم تبدیل ہونا چاہیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور اگر ہم نہ تبدیل ہونا چاہیں تو پھر عمر نو بھی مل جائے اور میں بیان کرتا رہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ تو اچھی بات ہے. یہ میرے کچھ دعوتی زندگی کے اسفار اور پھر ان کا خلاصہ. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہنچا ہوں وہاں کے کیسٹ سے وہ بیانات نقل کر کے یہ 800 صفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں آ گئے ہیں، کتابات و مقالات. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ میرا نوجوان بیٹا جو پچھلے سال درندوں کے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا، اس چوٹ نے مجھے بہت گھائل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحشی شرمندہ ہو کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس دن سنایا مولانا کو اور اپنے عزیز کو، اللہ کے رسول نے فرمایا وحشی ذرا بتاؤ تو نے میرے چچا پہ کیسے قابو پایا؟ حضرت حمزہ جو ہیں حضور کے چچا بھی ہیں اور ایک خاتون کا دودھ پینے کی نسبت سے رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضور سے بے حد محبت بلکہ عشق کرنے والا ہے یہ شخص سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے حمزہ پہ کیسے قابو پایا؟ ویسے کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس پہ قابو کہاں پا سکتا تھا، میں نے دھوکے سے مارا. میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھا تھا، جب سامنے سے حمزہ گزرے تو میں نے پیچھے سے نیزہ مارا. یہ جو افریقہ کے وحشی ہیں ان میں اب بھی نیزہ پھینکنے کا وہ ہے ان کی ثقافت میں. تو میں نے نیزہ مارا جو پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا. ویسے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میری زندگی کا پہلا مشاہدہ تھا کہ نیزہ گزر گیا اس کے جسم سے لیکن وہ گرا نہیں بلکہ میری طرف لپکا، اور میں نے موت کو اپنے سامنے بڑھتا دیکھ کر دم دبا کے بھاگا. لیکن جب خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے، نقاہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے حمزہ گرے ہیں تو پھر میں نے جا کے انہیں نشانہ بنایا. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بے ساختہ برسنے لگے، آنکھیں برسنے لگیں. فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر. یہ انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں. میرے سامنے نہ آیا کرو کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے. میں اس شہر سے چلا آیا، پنڈی آ گیا، اور وہاں میں نے اپنے اس بچے کے نام کی نسبت سے ایک اکیڈمی، طاہر شہید قرآن اکیڈمی کی بنیاد رکھ دی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک بن گئی. یہ حضرات دیکھا ہے. اس کتاب کی ساری انکم، اس کے جتنے بھی ایڈیشن شائع ہوں گے، میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ وہ سب اسی قرآن اکیڈمی میں خرچ کیے جائیں گے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہوگا جس میں آپ کا حصہ ہوگا. دعا کے بعد جن دوستوں کو چاہیے ہوگا یہ مل سکے گا. آپ کے لیے بھی، منتظمین کانفرنس کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دور دراز سے آئے، اللہ ان آپ کو بھی، جہاں معاونین حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. وطن عزیز اس وقت جس صورتحال سے دو چار ہے اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو جہاد کی ترغیب بھی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک سر بلند رہو گے جب تک مجاہد رہو گے. اس وقت تک سر بلند رہو گے جب تک مجاہد. لیکن ہمارا مجاہد ہونا امریکہ کو اچھا نہیں لگتا. ہمیں کہتا ہے صرف تسبیح پہ گزارا کرو، صرف تسبیح پہ گزارا کرو، اور ہندو کے ساتھ
وہ جنگی مشقیں کرتا ہے، اسرائیل کو گن دیتا ہے، اور وہ فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو امن پسند نظر آتے ہیں، اور اگر مسلمان اپنے دفاع میں بھی کچھ کرنا چاہے تو وہ اس کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ یہودیوں پر اور ہندوؤں پر غصہ آتا نہیں، مسلمانوں پر غصہ رکتا نہیں، تو کوئی راز تو ہے نا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اور اپنے زمین کے ایک ذرے کی حفاظت کے لیے اپنے اندر روح جہاد پیدا کیجیے، روح جہاد پیدا کیجیے۔ اللہ آپ کو اس محاذ پر کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ مجاہد رہے، آپ کے اندر ایمان و یقین کی توانائی باقی رہی، تو واجپائی، شیرون اور بش کے ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہے ان کی تصدیری فرما، مظلوم فلسطین، افغانستان، ہمارے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان کو تمام شرور سے محفوظ و محفوظ فرما، اپنے عزیز کی آزادی اور سلامتی کو یقینی بنا۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے نہ فرما، اپنی رحمت کے مطابق فیصلے فرما، اور روح تو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو اے اللہ اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی تجارت، اس کی تعلیم، اس کی ثقافت کو حضور کے اسوہ حسنہ اور رحمت عالم کی سیرت طیبہ کے مطابق بنا دے۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے اخلاق کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا، میں ان سب کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ پنڈی گیٹ کے مسلمانوں کو، دراز سے آنے والے میرے تمام دینی بھائیوں کو یا اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اس فکری اور نظریاتی پروگرام کے لیے محنت کرنے والے میرے عزیز نوجوانوں، تعاون کرنے والے اہل خیر اور علماء کرام بالخصوص ہمارے عزیز اور عبداللہ، سب کو خیر و اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ